پہلی تو اس نظام کے متعلق یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم اس سسٹم کو کس بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سسٹم قرآن و سنت کے تابع ہے، اس بنیاد پر ہم اس کی جواز کو سمجھتے ہیں۔ اگر قرآن و سنت سے آزادی کی راہ اختیار کی گئی تو بلا شبہ کھلے لفظوں میں یہ ہمارا اعلان ہے کہ ہم اسے کفریہ نظام سمجھتے ہیں، اور اس کی اطاعت کرنا، اس کے تحت زندگی خوشی سے گزارنا ہم سراسر کفر سمجھتے ہیں۔ کیوں کفر سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ آپ کے لیے، یا کسی جماعت کو یہ حق نہیں کہ وہ مل کر آپ کے لیے حلال و حرام کا فیصلہ کرے۔ حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کا حق جب جناب رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نہیں، تو پھر اور پارلیمنٹ کون ہوتی ہے، کس کا اختیار ہے کہ وہ سب مل کر آپ کے لیے حلال و حرام کا فیصلہ کریں؟ واضح سی بات ہے، اگر اس نقطے کے بغیر پارلیمنٹ کی اس بالادستی کو تسلیم کر لیا جائے، اس کا مطلب ہوگا کہ آپ پارلیمنٹ کی بندگی کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے ارکان اور ان کی شورا کو، ان کی اکثریت کو آپ نے اپنا معبود سمجھا ہوا ہے، اور رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ کسی کو معبود ماننے کا کوئی جواز و تصور بھی نہیں ہے اسلام۔ نمبر 2 بات، جو پارلیمنٹ کے ممبران اور جو جماعتیں اس کو قانون کا حصہ بنانے میں شریک تھی، میں سمجھتا ہوں اور نالے کی بھی ہم جانتے ہیں، سستی بھی ہم جانتے ہیں، یہ جتنے لوگوں کو ہم مقرر کر کے بھیجتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا مصوبے میں لکھا ہوا کیا ہے، مصوبے میں لکھا ہوا کیا ہے انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، پھر سے پیچھے سے ڈنڈی ہلتی ہے، یہ قانون پاس کرو، ایک کھڑا ہوتا ہے، یہ قانون ہے جی، مصوبہ ہے، تقسیم کر دیا، سرسری طور پر لفظوں میں بیان کر دیا، اس قانون میں ہجروں کے حقوق ہیں، وہ معاشرے کا مظلوم طبقہ ہے، اس میں ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے، سب اس پر آنکھیں بند کر کے دستخط کر دیں۔ ہمارا احتجاج ہے، یا تو اپنا فریضہ صحیح معنوں میں ادا کرو، یا حرام گتی چھوڑ کر پارلیمنٹ کا رکن بننا ترک کرو، آپ کا فریضہ۔ قوم ایک ایک پیسہ جوڑ کر کے اور ایک ایک پائی جوڑ کر کے ٹیکس جمع کر کے تمہاری زندگیوں کے خرچے اٹھاتی ہے، تمہارے سفر کی خرچے اٹھاتی ہے، تمہارے بچوں کے خرچے اٹھاتی ہے، تم وہاں جا کر رہتے ہو پارلیمنٹ لاجز کے اندر، لاکھوں میں تمہارا صرف بل بنتا ہے کھانے پینے کا، وہ قوم کا مزدور پسینہ بہا کر کے ٹیکس جمع کر کے تمہارے یہ خرچے پورے کرتا ہے، صرف اس لیے کہ تم قوم کی اسلامی تہذیب کو، اسلامائزیشن کو، تم قوم کے دین اور مذہب اور اس روح میں تم ان کے لیے قوانین وضع کرو۔ اگر تم نے یہ کام کرنا ہے اس بےہودگی کے ساتھ، اس عدم توجہ کے ساتھ، اس سستی اور کاہلی کے ساتھ، تو خدا را تمہیں حق حاصل نہیں، حق حاصل نہیں ہے اس ممبر کا، حرام خوری چھوڑ دو اور اپنی حیثیت کا احساس کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا بڑا مقام دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے قانون ساز اسمبلی کا حصہ بنایا ہے، اور تم حلف اٹھاتے ہو کہ ہم اسلام کی روشنی میں قانون کی پاسداری کریں گے اور قانون وضع کریں گے۔ اگر اتنی سستی ہے، اتنی کاہلی ہے کہ بلوں کے بل پاس ہو جانے ہیں اور اس کے مندرجات کو پرکھنے کی تمہیں صلاحیت نہیں ہے یا پرکھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے، تو یہ حرام خوری ہے اور پوری امت کا ہاتھ تمہارے گریبانوں میں۔ ایسی بےہودگی کو وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون کا حصہ بنا دینا، یہ تھوڑی لفظش نہیں، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، یہ ہمارا احتجاج ہے۔ نمبر 2 بات، جو افراد کھل کر اس سستی اور کاہلی ظاہر ہونے کے بعد اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کا اسلامی نظام اور اسلامی اصولوں کے خلاف ہونے میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہا، ہم یہ آئین پاکستان کی روح سے مطالبہ کرنے کے حق مجاز ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ایسے غداروں پر پابندی ہونی چاہیے اور انہیں اسمبلی کا ٹکٹ، قانون ساز اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ واضح ہو چکا کہ وہ اسلام سے آزادی چاہتے ہیں،
واضح ہو چکا کہ وہ قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے ساتھ وفادار نہیں، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا رکن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہو چکا ہے، وہ صادق اور امین نہیں ہے، اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور کہے کہ مجھے آپ قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب کریں۔ ہمارا یہ دوسرا مطالبہ ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، پاکستانی شہری ہونے کے، مسلمان ہونے کے ہمارا حق ہے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ جو فریق بھی اس بل کے حق میں کھڑا ہوتا ہے جبکہ اس کا اسلام مخالف ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہے، واضح طور پر اسلامی احکامات کے خلاف ہے، تو ایسے لوگوں کی حمایت کرنا تو بعد کی بات ہے۔ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، ان کی رکنیت کو معطل اور کینسل کر دیا جائے، اور آئندہ کے لیے کوئی جماعت بھی ان کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں دے سکتی، اور اگر کوئی بحیثیت جماعت کھڑا ہوتا ہے اس جماعت کے غدار ہونے میں، وطن اسلامیہ کی روح کے مخالف ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اس پر بھی ہمیشہ کی بھی پابندی ہونی چاہیے۔ میرے مسلمان دوست اور بزرگوں، ہمارا عام رویہ نہیں ہوتا کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں کوئی سیاسی بحث کریں، لیکن یہ سیاسی، یہ اقتصادی معاملات یہ ہمارے مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس میں کنارہ کشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کنارہ کشی کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، اسے ہم نے مسجد میں نہیں بیان کرنا، یہ ایک سیاسی ایشو ہے، اسے ہم نے بیان نہیں کرنا، تو پھر تمہارے مذہب کا ستیہ ناش ہو گیا، تمہارے مذہب کا ستیہ ناش ہو گیا، پھر مسجد بھی تمہارے پاس نہیں، جب دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک تو اس تصور سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، اور دوسرا آپ کی خدمت میں گزارش ہے، جو لوگ سیاسی اعتبار سے کسی عہدے پر ہیں، یہ ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کا اثر و رسوخ ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر ایک پر لازم و ضروری ہے کہ باخبر کر دو اپنے ممبر کو کہ آپ نے ہمارے مذہب کی ترجمانی نہیں کی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس خلاف آئین، خلاف اسلام قانون کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کی صف میں ہونے چاہیے، اگر آپ ہمیں مخالفت میں نظر نہ آئے تو آئندہ ہمارے دروازوں پر دستک مت کریں، مایوس کرو، یہ آپ کا حق ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو خدا کی قسم دین کو ذبح کرنے میں جس طرح ان غداروں کا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ ہمارے ووٹ سے، ہماری پرچی سے یہ لوگ منتخب ہو کر گئے، ہم نے کس لیے منتخب کیا کہ وہاں جا کر بیٹھ کر اسلام کا تم نے گلا ذبح کرنا، اسلامی آئین اور اسلامی قانون کا تم نے ستیہ ناش کرنا، ہم نے اس لیے منتخب کر کے بھیجا ہے، اور یہ تصور بھی غلط ہے، ہم گلیوں کے لیے نہیں منتخب کر کے بھیجتے، بجلی کے کھمبوں کے لیے منتخب کر کے نہیں بھیجتے، پارلیمنٹ کا رکن ہم اس نظر سے منتخب کر کے بھیجتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب اسلام کی روح کی ترجمانی کرے گا، عوام کے لیے ایسے قوانین بنائیں گے جن قوانین کے تحت اسلامی زندگی گزارنا آسان ہوگا اور اسلامی حقوق ہر ایک کے محفوظ رہیں گے، ہم اس نظر سے ان کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان سے مطالبہ کریں، اور جن لوگوں کے واسطے اور تعلقات ہیں اپنے ممبران اسمبلی کے ساتھ، اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ، کھلے لفظوں میں ہم پر لازم و ضروری اور فرض کے درجے میں ہم اس سے مطالبہ کریں، اپنے جذبات سے انہیں آگاہ کریں، اور انہیں بتائیں کہ یہ قانون آپ نے خلاف شریعت پاس کیا ہمارے اسمبلی میں، آپ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کی مخالفت میں کھڑے اور اس کی تردید کریں اور رد کریں۔ اور ایک دھوکہ دیا جائے گا سادہ عوام کو جب آپ مطالبہ کریں گے کہ نہیں وہ ایسے شور مچاتے ایسے، وہ ٹرانسجینڈر کو صرف ہجڑوں کے متعلق، تو میں اچھے طریقے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس میں یہ بد شامل ہے، یہ شک شامل ہے کہ اگر ایک شخص مرد تھا کامل لیکن کسی بھی وجہ سے مردانہ صلاحیت اس سے وہ عاری ہو گیا، کوئی دوائی استعمال کی، وہ اپنے آپ کو عورت شو کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ عورتوں کی مجالس میں جا سکتا ہے، عورت ڈکلیئر اپنے آپ کو کرا سکتا ہے، اور اسے عورتوں کے تمام حقوق حاصل ہیں۔ اب اس ضمن میں جنس پرستی کا برا راستہ بھی دکھا دیا گیا کہ اسے حق حاصل ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس قسم کی بےہودہ بات ہے جو اس بل کا حصہ ہے، تو سادہ نہیں بننا بلکہ ذمہ داری کا احساس کرنا ہے،
یہ نہیں پتا ہم نے کتنا زندہ رہنا ہے، کوئی کسی کو خبر نہیں کتنا دنیا سے مستفید ہونا ہے، لیکن خدا کی قسم جس طرح ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آج دن ہے، ہم بحیثیت مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ پانے کی ہم متمنی کس منہ سے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار؟ کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے، ہم آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کی حمایت کرتے تھے جو اسمبلی میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف قانون سازی کرتے تھے؟ تو بہرحال یہ چند گزارشات ہیں اور ایک درد ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہے۔ میرے اس درد کی بنیادیں میں پھر ایک دفعہ مختصر لفظوں میں ذکر کر دوں۔ حلال و حرام کا حق میرے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کا حق مجھ پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی ہستی کو مستقلاً یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ کے لیے فیصلہ کرے کہ یہ آپ کے لیے حلال ہے یہ آپ کے لیے حرام۔ جتنے علماء مفتیان اکرام یہ سارا سلسلہ ہے، یہ لوگ یہ بتانے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کے لیے حرام کیا ہے۔ وہ کوئی حلال حرام خود کرنے کے مجاز نہیں ہے، اللہ کے حرام کردہ کو یہاں تک کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حرام نہیں کر سکتے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی طرف سے اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ یہ حلال و حرام کا مسئلہ اتنا پیچیدہ، اہم اور حساس ترین مسئلہ، اور یہ حلال و حرام کو تسلیم کرنا، کسی نے آپ پر ایک چیز حرام کر دی، آپ نے مان لیا مجھ پر حرام ہے، سمجھ لیجئے آپ نے اس کو اپنا معبود مان لیا اور آپ اس کی بندگی کا کام بھرنے لگ گئے۔ یہ عبادت ہے، عبادت۔ اس معاملہ پر واضح طور پر احادیث موجود ہیں، قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ دوسری یہ اتنا حساس مسئلہ۔ تیسری بات، ہم اپنے اس نظام کو، پارلیمنٹ کا جو نظام ہمارے ہاں ہمارے ملک میں رائج ہے، کھلے لفظوں میں ہم بتاتے ہیں، اس پارلیمنٹ کے نظام کی حمایت اور اس کو تسلیم کرنا اس نقطے کی بنیاد پر ہے کہ اس میں یہ بات درج ہے کہ پارلیمنٹ مل کر بھی قرآن و سنت کی مخالف کوئی قانون نہیں بنا سکتا۔ قرآن و سنت کے مطابق قانون بن سکتا ہے، قرآن و سنت کے مخالف کوئی قانون بھی یہ اسمبلی پاس نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ اگر پاس کر بھی دے تو وہ کل عدم ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اس شرط کے تحت اس نظام کو تسلیم کیے ہوئے ہیں اور اسے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ شرط نکل جائے اور اس شرط کی مخالفت سر عام کی جائے تو پھر یہ پارلیمنٹ کا نظام سراسر کفریہ نظام ہے، اس کی حمایت کرنے کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا اسلام میں۔ اور تیسری گزارش، یہ جو بل پاس ہو جاتے ہیں یہ سستی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر غالب یہ ہے کیونکہ جن کو ہم ممبران مقرر کرتے ہیں، منتخب کر کے بھیجتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس سیٹ کے فوائد حاصل کرنے کی حد تک ہیں۔ ان میں فرض اور لازم و ضروری ہے ہر پیش ہونے والے بل کا جائزہ لیں۔ اگر خود صلاحیت نہیں، حالانکہ باصلاحیت شخص کو مطالبہ کرنا چاہیے اور عوام میں آنا چاہیے، لیکن اگر خود صلاحیت نہیں تو معتبر علماء سے، اسلامی مسائل کو سمجھنے والے سے ڈسکس کر کے روشنی لے کر کسی بل کی حمایت کی جائے یا اس کی مخالفت کی جانی چاہیے۔ یہ پارٹی سسٹم کہ ایک پارٹی نے پیش کیا، اس پارٹی کے سارے ممبران نے آنکھیں بند کر کے اس کی حمایت کر دی، یہ جہالت بھرا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اور ہمارا احتجاج ہے ان اسمبلی ممبران سے جن اسمبلی ممبران بغیر دیکھتے اس طرح بل پاس کر دیتے۔ تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنے بڑے مقام پر بٹھایا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قانون ساز اسمبلی کا ممبر بنایا، تو تم پر لازم و ضروری ہے کہ پیش ہونے والے ہر بل کا جائزہ لو۔ کیا یہ قرآن و سنت کے متصادم تو نہیں؟ کیا اس سے کوئی غلط لوگ فائدہ تو نہیں اٹھا لیں گے؟ کیا اس سے کرپشن تو وجود میں نہیں آئے گی؟ یہ تمام چیزوں کا جائزہ لے کر اس بل کی حمایت اور مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ سستی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور چوتھی میری گزارش، جو لوگ اس وضاحت کے بعد کھڑے ہو گئے اس بل کی حمایت میں، حالانکہ ٹرانسجینڈر بل، اس میں سراسر واضح طور پر قرآن و سنت کی مخالفت موجود ہے، اس مخالفت کے واضح ہونے کے بعد جو اسمبلی ممبر اس کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے، ہم
یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے ڈی سیٹ کر دینا چاہیے، ہمیشہ کے لیے اسے نااہل قرار دینا چاہیے، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے لائق اور قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ سراسر اسلام کے قانون کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ ایسے شخص کے بارے میں کیسے توقع کی جائے کہ وہ اسلام کی حمایت کرے گا، وہ اسلامی احکامات کی پابندی کرے گا اور اس کی روشنی میں قانون سازی کی راہ ہموار کرے گا، اسے فوراً معطل کر دیا جائے۔ اور پانچویں گزارش آپ سے ہے، آپ میں صاحب حیثیت لوگ ہیں، الحمدللہ سمجھدار لوگ، آپ کے ان لوگوں سے رابطے ہیں جو سیاسی نظام کا حصہ ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ سیاسی تھوڑی بہت تعلقات کو خاطر میں نہ لاؤ اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا اپنے چینل سے، کسی کا ناظم تک ہے، کسی کا اگر ڈسٹرکٹ کونسل تک ہے، کسی کا، کیونکہ ہمارے پاس یہی لوگ آتے ہیں، اپنے جذبات سے آگاہ کر دو کہ برائے مہربانی ہمیں مسلمان رہنے دو، ہمارا یہ احتجاج ہے، پہنچاؤ، اور اپنے علاقے کے جو بھی اسمبلی کا ممبر ہے اسے بتا دو کھلے لفظوں میں کہ اس بل کی مخالفت میں ہمیں نظر آنا چاہیے کہ آپ سر فہرست، تب آپ ہمارے علاقے کی ترجمانی کرنے کے اہل ہوں گے، وگرنہ آپ کو حق نہیں ہوگا کہ آپ کل ہمارے دروازے پر آ کر ہم سے ووٹ کا مطالبہ کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمان جینا چاہتے ہیں اور حالت اسلام اور ایمان ہی پر مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حق